یا طوطا۔ بہت مدت کی بات ہے، کسی شہر میں ایک غریب عورت رہتی تھی۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ اس کے خاوند کو مرے ہوئے 12 سال گزر چکے تھے۔ بیچاری نے محنت مزدوری کر کے بیٹے کی پرورش کی، لیکن نہ تو وہ پڑھ سکا اور نہ کوئی دستی کام سیکھ سکا۔ غریب بیوہ اسے اگر کسی کی دکان پر بٹھا دیتی تو وہاں چند روز بیٹھ کر آوارہ لڑکوں کے ساتھ ادھر ادھر بھاگ نکلتا۔ ماں دل ہی دل میں کڑ کر رہ جاتی۔ صبح شام یہی سوچتی کہ ارشد بڑا ہو کر کیا کرے گا، لیکن اسے یہ خیال تسلی نہ بخشتا۔ ارشد کے بچپن میں جو اس نے اس کے بارے میں سوچا تھا، سب باتوں پر پانی پھر گیا تھا۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت دعا کرتی کہ ارشد نیک اور ہونہار ہو جائے، اس کی آئندہ زندگی کا سہارا بن جائے۔ ماں کی دعا قبول ہوتی ہے تو اللہ نے اس کی سن لی، اور وہ کیسے، آئیے سنتے ہیں۔ ایک دن ارشد جبکہ لڑکوں کے ہمراہ دریا کے کنارے مچھلیوں کے شکار کے لیے گیا ہوا تھا، واپس لوٹتے ہوئے بازار میں آ رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر ایک شخص پر پڑی جس کے ہاتھ میں طوطے کا پنجرا تھا، اور وہ صدا دے رہا تھا کہ خرید لو خرید لو، اس طلسمی طوطے کو خرید لو۔ ارشد اس کی صدا سنتے ہی جھپٹ کر اس کے قریب پہنچا اور کہنے لگا، جناب اس طوطے کی کیا قیمت ہے؟ وہ ارشد کے پھٹے کپڑوں کو دیکھ کر بولا، یہ طوطا تم جیسوں کے لیے نہیں ہے۔ ارشد غصے میں کہنے لگا، جناب یہ آپ کی بھول ہے، ہمارے سوا اس طوطے کو کوئی بھی نہیں خرید سکتا۔ اچھا، لیکن تم سے اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکے گی۔ ارے میں اپنی جان دے کر بھی اسے حاصل کروں گا۔ یہ بات ہے تو سنو، اس طوطے کی قیمت جنوں کے بادشاہ کے سر کا تاج ہے۔ ارشد لاپرواہی سے بولا، آپ اس تاج کی پہچان بتا دیں تاکہ میں اسے حاصل کر سکوں۔ وہ شخص ہنس کر کہنے لگا، وہ تاج 7 رنگ بدلتا ہے، اور جس کے پاس وہ تاج ہو تمام جنات اس کے تابع ہو جاتے ہیں۔ ارشد کہنے لگا، اچھا یہ بتا دو جنوں کا بادشاہ کون سے ملک میں رہتا ہے؟ کوکاف میں۔ وہ شخص بولا۔ ارشد کہنے لگا، اس تاج کو تم نے کہاں اور کب دیکھا ہے، اور طوطے کی قیمت جنوں کے سر کا تاج کس لیے مقرر کی ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، میں نے وہ تاج نہیں دیکھا، یہ قیمت طوطے نے اپنے لیے خود مقرر کی ہے۔ طوطے نے اتنی بڑی قیمت کیوں بتائی؟ ارشد حیران ہو کر پوچھنے لگا، یہ راز میں نہیں جانتا۔ چلو ٹھیک ہے، پر اس طوطے کو آپ نے کہاں سے حاصل کیا؟ ارے میں شکاری ہوں، ایک دن جنگل میں شکار کھیل رہا تھا کہ یہ میرے جال میں آ پھنسا۔ جب میں نے اسے فروخت کرنا چاہا تو اس نے مجھے اس قیمت پر مجبور کر دیا۔ میں اسے شہر شہر لیے پھرا، لیکن آج تک کسی نے بھی خریدنے کی جرت نہیں کی۔ آج پہلا دن ہے جو تم نے خریدنے کا وعدہ کیا ہے، اس سے زیادہ میں طوطے کے متعلق کچھ نہیں جانتا۔ ارشد نے تمام واقعہ سن کر شکاری سے بڑی نرمی سے التجا کی کہ وہ طوطا اسے دے دے۔ شکاری نے یہ سمجھتے ہوئے کہ نہ کوئی تاج لا سکے گا اور نہ میں اسے فروخت کر سکوں گا، مفت کی تکلیف کس لیے اٹھاتا پھروں، اس نے طوطا ارشد کے حوالے کر دیا۔ ارشد طوطا لے کر اپنے گھر آ گیا۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ ارشد چارپائی پر لیٹے ہوئے طوطے کے متعلق سوچ رہا تھا کہ اتنے میں اس نے طوطے کو یہ کہتے ہوئے سنا، ارشد تم بہت بھولے ہو، تم نہیں جانتے میں نے تمہاری خاطر اپنے آپ کو اس قید میں کیوں ڈالا۔ اللہ کے لیے اٹھو اور جنوں کے بادشاہ کے سر کا تاج حاصل کرو، میں تمہاری رہبری کروں گا۔ ارشد طوطے کی گفتگو سن کر فوراً اٹھ بیٹھا اور طوطے کے قریب جا کر کہنے لگا، میرے اچھے میاں مٹھو، بتا تو کیا چاہتا ہے؟ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم کوکاف چلو اور جنوں کے بادشاہ کا تاج حاصل کرو۔ ارے وہ کس لیے اور کیوں؟ طوطا کہنے لگا، کیونکہ یہ ایک عجیب و غریب راز ہے، جب تم تاج حاصل کر لو گے تو یہ راز تمہیں خود بخود معلوم ہو جائے گا۔ ارشد اللہ کے لیے دیر نہ کرو، اور صبح ہوتے ہی مجھے پنجرے سے آزاد کر کے مشرق کی طرف آگے بڑھتے چلو۔ اللہ مددگار ہے، میں تمہیں ہر آنے والی مصیبت سے بچاتا رہوں گا۔ تمام رات طوطا اور ارشد اسی طرح کی باتیں کرتے رہے۔ صبح ہوتے ہی ارشد نے طوطے کو پنجرے سے باہر نکالا۔ طوطا اڑ کر باہر نکلا اور ارشد بھی طوطے کے کہنے کے مطابق مشرق کی طرف روانہ ہوا۔ زمین پر ارشد چلا جا رہا تھا اور آسمان پر طوطا اس کے ساتھ ساتھ اڑ رہا تھا۔ تمام دن میں ارشد نے کئی کوس کا فاصلہ طے کر لیا۔ شام کے نزدیک ایک درخت کے نیچے سستانے کے لیے بیٹھ گیا۔ طوطا ارشد کے پاس آیا۔ دیکھو ارشد، گھبرا نہ جانا اگر کوئی حادثہ پیش آئے۔ دریا عبور کرنے کے بعد مصیبتوں کا آغاز شروع ہوگا۔ یہ انگوٹھی لو، اسے اپنی انگلی میں پہن لو،
اس سے تمہاری ہر رکاوٹ دور ہو جائے گی اور بھی کئی مشکلوں میں مدد دے گی۔ جہاں تم بیٹھے ہو اس جگہ کو کھودو، پھر اللہ کی قدرت کا تماشا دیکھو۔ یہ کہہ کر طوطا درخت پر جا بیٹھا۔ ارشد نے پہلے کچھ پھل کھائے، دریا سے پانی پیا، پھر درخت کے نیچے والی زمین کو کھودنا شروع کیا۔ ارشد نے کوئی 2 ہاتھ زمین کھودی ہوگی کہ اس نے ایک لوہے کا صندوق دیکھا۔ اسے کھولا تو اس میں سے ایک سلیمانی تلوار نکلی۔ ارشد نے تلوار کو ہاتھ میں لیا ہی تھا کہ ایک طرف سے سفید گھوڑا نمودار ہوا اور ارشد کے قریب آ کر رک گیا۔ ارشد گھوڑے پر سوار ہوا تو وہ ہوا میں اڑنے لگا۔ وہ گھوڑا چند گھنٹوں بعد ایک غار کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ادھر طوطے نے آواز دی کہ گھوڑے سے اتر کر غار میں داخل ہو جاؤ۔ طوطے کے کہنے پر ارشد گھوڑے سے اتر کر غار میں داخل ہو گیا۔ اندر داخل ہو کر ارشد نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں دیو جشن میں مشغول ہیں۔ ارشد جرأت کر کے آگے بڑھا، نعرہ لگایا، خبردار، ہوشیار ہو جاؤ، تمہاری موت تمہارے سامنے کھڑی ہے۔ دیو نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو تلوار کی چمک سے سب کے سب اندھے ہو گئے۔ تمام دیو شور و غوغا مچاتے ہوئے اس کی طرف بڑھنے لگے۔ ارشد اچھل اچھل کر انہیں اپنی تلوار سے ہلاک کرتا جا رہا تھا، لیکن جو بھی دیو مر کر گرتا زندہ ہو کر پھر لڑنے لگتا۔ ارشد انہیں مار مار کر تھک گیا تھا۔ دیو کی تعداد لاکھوں پر پہنچ گئی۔ طوطے نے یہ منظر دیکھ کر ارشد کو آواز دی کہ پہلے ان کے سردار کو مارو، تب ہی یہ ختم ہوں گے۔ ارشد دیو کے سردار کے پاس بجلی کی طرح پہنچا اور سلیمانی تلوار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ سردار کا مر کر گرنا ہی تھا کہ تمام دیو وہاں سے غائب ہو گئے۔ ارشد نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اب وہ چاہتا تھا کہ غار سے باہر نکلے۔ پھر اچانک ایک جانب سے رونے کی آواز آئی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ مجھے چھڑاؤ، مجھے بچاؤ، ہائے ہائے میں مر گئی۔ ارشد نے آگے بڑھ کر ایک طرف دیکھا۔ ایک عورت زنجیروں میں جکڑی ہوئی منہ کے بل پڑی کرا رہی تھی۔ ایک حبشی اسے چابکیں مار مار کر کہہ رہا تھا کہ اب بھی مانے گی یا نہیں۔ ارشد نے جھپٹ کر حبشی پر وار کیا اور ایک ہی وار میں اس کی گردن تن سے جدا کر دی۔ پھر اس عورت کو زنجیروں سے آزاد کیا۔ عورت نے کہا، اے خدا کے نیک بندے، میں تیرا کس زبان سے شکریہ ادا کروں؟ ارشد کہنے لگا، اے عورت، بتا تو کون ہے اور یہ حبشی تجھے کس لیے مار رہا تھا؟ میں یہاں سے کچھ دور ایک دیہات میں رہتی ہوں، میں وہاں کے زمیندار کی بیٹی ہوں۔ یہ حبشی مجھ پر عاشق ہو گیا تھا اور مجھے پکڑ کر یہاں لے آیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میں اس سے شادی کر لوں۔ جب میں نے انکار کیا تو اس نے مجھے باندھ کر پیٹنا شروع کر دیا۔ اللہ نے آپ کو موقع پر پہنچا دیا، اگر آپ نہ آ جاتے تو یقیناً یہ میری جان لے لیتا۔ اتنا کہہ کر وہ عورت زور زور سے رونے لگی۔ ارشد اسے تسلی دے کر کہنے لگا کہ اب رو نہیں، چل میں تمہیں تمہارے گاؤں تک پہنچائے دیتا ہوں۔ عورت کہنے لگی، اے شخص، تم اتنی تکلیف نہ کرو، اب میں خود چلی جاؤں گی، مگر جہاں تم نے مجھ پر اتنی مہربانی کی ہے وہاں ایک اور بھی شفقت کر دو۔ بتاؤ کیا چاہتی ہو تم؟ اگر تم اپنی انگوٹھی مجھے 1 منٹ کے لیے عنایت کر دو تو میں اسے پہنوں گی، جس سے میرے جسم کے تمام زخم اچھے ہو جائیں گے اور پھر میں آرام سے اپنے سفر پر چلی جاؤں گی۔ ارشد نے انگلی سے انگوٹھی اتار کر اس کے حوالے کر دی۔ عورت انگوٹھی پا کر جلدی سے اٹھی اور ارشد سے تلوار چھین کر الگ کھڑی ہو گئی۔ پھر اس نے بڑے قہر اور غضب کی نگاہ سے اس کی طرف دیکھا۔ ارشد زنجیروں سے جکڑا گیا۔ پھر اس عورت نے ہاتھ زمین پر مارا۔ ارشد زمین میں گھڑ کر رہ گیا۔ اسی حالت میں چھوڑ کر عورت وہاں سے غائب ہو گئی۔ طوطا ارشد کے لیے پھل وغیرہ لینے گیا ہوا تھا۔ جب واپس آیا تو ارشد کو قید میں پا کر افسوس کرتا ہوا ایک طرف اڑ گیا۔ سورج آسمان کے وسط میں آ چکا تھا۔ دھوپ کی تیزی بڑے زوروں پر تھی۔ گرمی کی شدت اس قدر تھی کہ توبہ۔ ارشد زمین پر گڑا ہوا بھوک پیاس سے نڈھال ہو رہا تھا۔ زبان میں کانٹے پڑ گئے تھے، ہونٹوں پر پپڑیاں جم چکی تھیں، حلق خشک ہو چکا تھا، آنکھوں سے آنسو مثل برسات کے جاری تھے۔ اپنی موت کو قریب دیکھ کر آسمان کی طرف سر اٹھا کر پکارا، یا الہی، اس ناگہانی مصیبت سے رہائی دینے والا تیرے سوا کوئی نہیں، تو ہی سب کی مدد کرتا ہے، تیرے بغیر میں کس سے التجا کروں؟ ابھی ارشد کی دعا پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ وہاں پر ایک فقیر ظاہر ہوا اور ارشد کو اس حال میں دیکھ کر اس کے نزدیک آیا۔
کلام الہی پڑھ کر دم کیا۔ ارشد اس قید سے آزاد ہو گیا۔ ارشد فقیر کے قدموں پر گر پڑا اور اپنی تمام سرگزشت کہہ سنائی۔ فقیر نے اسے تسلی دے کر کہا کہ بیٹا گھبراؤ نہیں، یہ سلیمانی من کا لو، جب اسے اپنے منہ میں رکھو گے تو دنیا کی نگاہوں سے غائب ہو جاؤ گے۔ اسے اپنے پاس سنبھال کر رکھو، خدا حافظ، مگر آئندہ بہت ہوشیاری سے کام کرنا اور کسی مکر و فریب میں نہ آنا۔ پھر فقیر نے ارشد کو کھانا کھلایا، پانی پلایا اور ارشد کو کئی باتیں سمجھا کر غائب ہو گیا۔ ارشد نے منکے کو آزمانے کی خاطر اسے منہ میں رکھ لیا اور ایک جانب کو چل دیا۔ سامنے سے ایک دھوبی بیل پر کپڑے لادے آ رہا تھا۔ ارشد کو شرارت سوچی، اس نے دھوبی کے پیچھے آ کر اسے ایک چپت لگائی۔ دھوبی نے سمجھا کہ یہ کسی بھوت کی کارروائی ہے۔ وہ بدحواس ہو کر بیل کو وہیں چھوڑ کر بے تحاشا بھاگ اٹھا۔ ارشد نے اسے کئی آوازیں دیں مگر اس نے پھر پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ ارشد ہنستا ہوا آگے چل دیا۔ دور پہنچ کر کیا دیکھتا ہے کہ ایک بڑے سے مندر کے اندر باہر چاروں طرف لوگ ہی لوگ جمع ہیں۔ معلوم کرنے سے پتہ چلا کہ وہاں پر میلے کا تہوار ہے۔ مندر میں ایک بڑا سا بت بنا ہوا تھا۔ لوگ نذرانے، جواہر، پھل پھول اور مٹھائیاں بت کے چرنوں میں رکھ کر ماتھا ٹیکتے اور پھر ہاتھ جوڑ کر سر جھکائے منہ میں کچھ بڑبڑا کر واپس چلے جاتے۔ ارشد کو پھر شرارت سوچی۔ بت کے قریب جو پجاری پوجا کر رہے تھے ان کی چٹکیاں لینی شروع کر دی۔ پجاری آپس میں لڑنے لگے۔ ارشد نے ہر ایک کے پاس جا جا کر کسی کو لات ماری، کسی کو مکہ رسید کیا، کسی کی چٹکی لے لی۔ عورتوں نے آپس میں بالوں کو کھینچنا شروع کر دیا۔ تمام میلے میں کوہرام مچ گیا۔ وہاں ایک بہت بڑا خیمہ نصب تھا۔ اس میں سے وہی عورت برآمد ہوئی جس نے ارشد کو قید کر دیا تھا۔ میلے کو اس حالت میں دیکھ کر وہ عورت حیران ہو رہی تھی کہ ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ آپس میں کیوں لڑنے لگے۔ ارشد نے اسے دور سے دیکھ کر پہچانا۔ وہ ہوا کی مانند اس کے پاس پہنچا اور آتے ہی ایک ڈنڈا اس کے سر پر رسید کر دیا۔ وہ لڑکھڑا کر گری۔ ارشد نے پہلے اس کے ہاتھ سے اپنی انگوٹھی اتاری، پھر خیمے میں گھس کر تلوار پر قبضہ کیا۔ ایک کونے میں اپنے طوطے کو پنجرے میں قید پایا، پھر اسے بھی رہا کیا۔ طوطا اور ارشد دونوں خیمے سے باہر نکلے۔ اس بدذات عورت کو قتل کر کے موت کے گھاٹ اتارا۔ اس کا مرنا تھا کہ پہلے طوفان آیا، پھر مندر وغیرہ کا نام و نشان مٹ گیا۔ اب ارشد نے دیکھا کہ سوائے طوطے اور اپنے سفید گھوڑے کے وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ارشد نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ طوطے نے ارشد سے التجا کی کہ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر کوکاف کا راستہ اختیار کرے۔ ارشد کا گھوڑا آسمان پر اڑتا ہوا جا رہا تھا۔ طوطا ارشد سے آگے رہنمائی کرتا ہوا جا رہا تھا۔ 2 دن کی لگاتار مسافت کے بعد وہ کوکاف کی سرحد پر پہنچ گیا۔ جس وقت ارشد کے گھوڑے نے کوکاف کی زمین پر قدم رکھا تو طوطا ایک درخت پر چھپ کر بیٹھ گیا۔ درخت کے سائے تلے چند سرحدی دربان دیو موجود تھے اور کچھ فاصلے پر ان کی چھاؤنی بھی تھی۔ گھوڑے کو دیکھ کر دیوؤں کی باچھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کیونکہ ارشد منکے کی وجہ سے انہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ دیو نے آپس میں کہا کہ اس گھوڑے کو پکڑ کر کیوں نہ اس کو کھایا جائے۔ یہ صلاح کر کے وہ سب کے سب گھوڑے کی طرف بڑھے۔ جب اس کے قریب پہنچے تو ارشد نے نیام سے تلوار کھینچ کر انہیں قتل کرنا شروع کر دیا۔ 2-3 مر کر گرے، باقی چھاؤنی کی طرف بھاگے اور شور کرنا شروع کر دیا کہ یہاں کوئی آدمزاد آ پہنچا ہے۔ وہ خود تو دکھائی نہیں دیتا مگر اس کی تلوار موت کا پیغام دے رہی ہے۔ ابھی یہ اتنی ہی گفتگو کرنے پائے تھے کہ گھوڑا وہاں بھی جا پہنچا۔ دیو سمجھنے بھی نہ پائے تھے کہ تلوار چلنی شروع ہو گئی۔ کچھ قتل ہوئے، کچھ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ اٹھے۔ ارشد نے ان کا پیچھا کیا۔ طوطا بھی ارشد کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا۔ تمام دیو بھاگم بھاگ ایک کنویں پر آئے اور اس میں چھلانگیں لگانی شروع کر دی۔ طوطے نے ارشد سے کہا کہ تم بھی گھوڑے سمیت کنویں میں کود پڑو۔ ارشد بھی کود پڑا۔ گھوڑے کے پاؤں زمین پر لگے تو ارشد نے دیکھا کہ کسی دیو کا نام و نشان نہیں تھا، بلکہ وہ تو ایک عالیشان باغ میں تھا اور وہاں ایک بہت ہی خوبصورت محل بنا ہوا تھا اور اس کے گرد ہر قسم کے درخت اور پھول وغیرہ عجیب بہار دے رہے تھے۔ طوطے کے کہنے سے ارشد گھوڑے سے اتر کر اس محل میں داخل ہوا۔ چند پریزاد دکھائی دیے۔ ارشد نے ایک پریزاد کی چٹکی لی اور دوسرے کے منہ پر تھپڑ رسید کیا۔ وہ آپس میں لڑنے لگے۔ ارشد ان کا تماشا دیکھتے ہوئے آگے بڑھا۔ ایک بڑے سے کمرے میں پہنچا۔ وہاں ایک دیو کے پاس 2-3 آدمزاد ستونوں سے بندھے ہوئے کھڑے تھے۔ وہ دیو جھومتا ہوا بڑھا اور چاہا کہ خنجر سے آدمی کا گوشت کاٹے، مگر اوپر سے ارشد کی تلوار پڑی۔
اس کا سر کٹ کر الگ جا پڑا۔ اس کا مرنا تھا کہ بہت سے دیو چلاتے ہوئے اندر داخل ہوئے، مگر تلوار کے سوا کچھ بھی دکھائی نہیں دیا۔ تلوار نے ان پر اپنا کام کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ تمام کے تمام ڈھیر ہو گئے۔ ان کے مرتے ہی باغ اور محل آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اب ارشد نے دیکھا کہ سامنے شاہی محل نظر آ رہا تھا۔ طوطے نے ارشد سے کہا کہ اب گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور شاہی دربار کی طرف بڑھو، کیونکہ اس سے آگے میں بھی نہیں جا سکتا۔ بعد میں تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ ارشد گھوڑے کو سر پر دوڑاتا ہوا دربار کی طرف جا پہنچا۔ دیو گھوڑے کو اس طرف آتے دیکھ کر پریشان ہو گئے اور جیسے ہی اس کو پکڑنے کے لیے آگے بڑھتے، لقمہ اجل بن کر رہ جاتے۔ دیو بھاگتے ہوئے دربار میں بادشاہ کے روبرو حاضر ہوئے اور رو رو کر گھوڑے اور تلوار کا ماجرا بیان کیا۔ جنات کا بادشاہ یہ واقعہ سن کر بہت پریشان ہوا اور درباریوں کو حکم دیا کہ جاؤ، جلدی سے اس گھوڑے کو پکڑ کر میرے سامنے پیش کرو۔ بادشاہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ گھوڑا خود دربار میں آ گیا۔ ارشد نے آواز دی کہ او مغرور بادشاہ، اگر تم اپنی زندگی چاہتے ہو تو سر کا تاج اتار کر میرے حوالے کر دو، ورنہ یہ تلوار ہوگی یا تیری گردن۔ بادشاہ نے جواب دیا، او عجوبے، تم کون ہو؟ یہاں کس لیے آئے ہو اور کس کے سامنے بے ادبانہ گفتگو کر رہے ہو؟ یہاں سے چلے جاؤ ورنہ مارے جاؤ گے، اور چھپ کر کیا لڑتے ہو؟ اگر مرد ہو تو ظاہر ہو۔ یہ سن کر ارشد نے منکے کو اپنے منہ سے نکالا اور تلوار کھینچ کر بادشاہ کی طرف بڑھا دی۔ بادشاہ نے جنوں کو حکم دیا کہ اسے پکڑ لو، یہ جانے نہ پائے۔ جن اور دیو اپنے اپنے ہتھیار سنبھال کر ارشد کی طرف لپکے، لیکن ارشد کی تلوار کی چمک سے وہ اندھے ہو جاتے اور کٹ کٹ کر گرتے جاتے۔ بادشاہ نے جب ارشد کی یہ جرأت دیکھی تو غیظ و غضب میں آ کر تخت سے اٹھا، مگر ارشد دیوؤں سے نپٹ کر بادشاہ کے تخت پر آ پہنچا اور تلوار کی نوک سے بادشاہ کے سر سے تاج اتار کر اپنے سر پر رکھ لیا۔ اب جتنے بھی بقایا دیو تھے تمام کے تمام ارشد کے پاؤں پر گر پڑے۔ ارشد نے حکم دیا کہ بادشاہ کو قید کر لو۔ اتنے میں طوطا بھی آ پہنچا اور بادشاہ کے تاج کو ارشد سے لے کر اپنے بدن سے مس کیا تو وہ طوطا ایک خوبصورت پری بن گیا۔ ارشد پری کو دیکھ کر ہکا بکا ہو کر رہ گیا۔ پری نے تاج اپنے سر پر پہن لیا اور تخت پر بیٹھ گئی۔ جتنے بھی دیو تھے سب اپنی اپنی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ پری نے ارشد کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ اے نوجوان، تاج کا راز یہی تھا جو آج تم پر ظاہر ہوا۔ میں یہاں کے بادشاہ کی بیٹی ہوں۔ یہ جن میرے باپ کا وزیر تھا، اس نے نمک حرامی سے میرے باپ کو کہیں قید کر دیا اور اس کا تاج اپنے سر پر پہن کر تخت کا مالک بن بیٹھا، اور مجھے اس نے جادو کے زور سے طوطا بنا کر انسانوں کی دنیا میں پھینک دیا تھا۔ میں نے تمہیں اس وقت دیکھا جب تم اس شکاری سے بات چیت کر رہے تھے۔ تمہاری جرأت پر میں تم پر عاشق ہو گئی ہوں۔ اتنا کہہ کر پری نے دیوؤں کو حکم دیا، جاؤ میرے باپ کو قید خانے سے رہا کر کے باعزت لے آؤ۔ دیو گئے اور آن کی آن میں اصلی بادشاہ کو لے کر دربار میں حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو اسے گلے سے لگا لیا۔ پری نے ارشد کا تمام حال بیان کیا کہ کس طرح مشکلات سے لڑتے ہوئے ارشد نے ان کی مدد کی۔ بادشاہ نے ارشد کا شکریہ ادا کیا اور اپنے وزیر کو قتل کر ڈالا اور اپنی بیٹی سے ارشد کی شادی کر کے کوہکاف کے تحفوں سمیت انسانوں کی طرف روانہ کر دیا۔ ارشد پری کو ساتھ لیے اپنی ماں سے آ کر ملا اور پری کا تمام حال بیان کیا۔ پری نے وہاں پر ایک عالیشان محل بنایا۔ پھر پری، ارشد اور اس کی والدہ خوشی کی زندگی بسر کرنے لگے۔